بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور دادا کی وفات۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے شوہر جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے اپنے مکہ مدینہ منورہ گئیں، اور جب واپس ہوئیں تو راستے ہی میں مقام ابوا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بچپن کا زمانہ، 6 سال کی عمر، والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا، والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان سب اسباب سے بے نیاز ہے۔ والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا جان عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دکھلانا تھا کہ یہ نونہال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے، مسبب الاسباب اس کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو دادا جان بھی دنیا سے رحلت فرما گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حقیقی چچا ابو طالب کے زیر سایہ آ گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے برے کاموں سے بچتے تھے، ظالموں کو ظلم سے روکتے تھے اور مظلوموں کی حمایت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت طاقتور اور محنتی جوان تھے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، نہایت سچے اور امانت دار تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے تھے، کمزوروں اور غریبوں کی مدد کرتے تھے اور بڑے ہی مہمان نواز تھے۔ عرب کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و احترام کرتے تھے۔ انہی سب خصوصیات کی بنیاد پر قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت وعدہ وفا کرنے والے تھے۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ سے مروی ہے کہ میں نے بعثت یعنی نبوت کا اعلان سے پہلے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے ذمہ کچھ دینا باقی تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا، 3 روز کے بعد یاد آیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً وعدہ گاہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مقام پر منتظر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو زحمت دی، میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ لہٰذا ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے سے سبق لیتے ہوئے اگر وعدہ کریں تو اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی مبارک۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قبیلہ بنو اسد کی مشہور اور مالدار خاتون تھیں۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کا چرچا سنا تو کچھ بات چیت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بصرہ پہنچے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے تو نستورہ نام کا ایک راہب عیسائی عابد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور آخری نبی کی جو علامتیں اس نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ کر پہچان گیا، اور میسرہ سے کہا کہ یہ آخری نبی ہے۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر لیتے، یہ میں نے خود دیکھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام سے واپس ہوئے اور تجارت میں خوب نفع ہوا۔ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور نستورہ راہب کی سب باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی تو انہوں نے خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا
اور اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن تدبیر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک 35 سال تھی۔ قریش خانہ کعبہ کو منہدم کر کے اکثر نو تعمیر کر رہے تھے۔ جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو مختلف قبائل میں تلواریں کھنچ گئیں۔ ایک بڑے خونی حادثے کا خطرہ پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ یہ شرف ہم کو حاصل ہو، یعنی حجر اسود کو اس کی جگہ ہم رکھیں۔ کسی طرح فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ابو امیہ بن مغیرہ جو اس وقت سب سے عمر دراز تھے، انہوں نے یہ رائے دی کہ صبح جو شخص سب سے پہلے حرم کے دروازے میں داخل ہو اسی کو اپنا حاکم بنا کر فیصلہ کرا لو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم میں پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا تھا کہ امین آ گیا، ہم سب اس کے فیصلے پر رضامند ہیں کہ نعرے بلند ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑ لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا۔ سب نے مل کر چادر اٹھائی اور حجر اسود رکھنے کی جگہ تک لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مختصر حسن تدبیر سے ایک خواہکار جنگ کا انسداد کر دیا۔ عطائے نبوت۔ مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک پہاڑ ہے، اس میں ہرا نام کا ایک غار ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں عبادت اور دعا کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول اسی غار میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے دبوچ کر چھوڑ دیا۔ اسی طرح دوبارہ پھر سے بارہ کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجئے اور آپ کا رب بہت کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھو کو قلم سے تعلیم دی اور عموماً انسان کو دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ سورۃ العلق۔ اس واقعے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو کر گھر تشریف لائے۔ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو تورات و انجیل کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے پورا قصہ سن کر کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ پھر کہا کہ کاش کہ میں پیغمبری کے اس زمانے تک زندہ رہتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تعجب سے فرمایا کیا میری قوم کے لوگ مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ تبلیغ اسلام کا آغاز اور نبوت کا اعلان۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد توحید و رسالت کی دعوت دینی شروع کر دی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔
آپ کی اس دعوت پر عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک چھپ چھپ کر انفرادی فردن طور پر دعوت اسلام کا کام کرتے رہے۔ اس عرصے میں تقریباً 40 افراد پر مشتمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ علی الاعلان کھلا اسلام کی دعوت دیں، تو ہمارے پیغمبر محسن اسلامیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے تمام قبیلوں کو آواز دی اور سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ان تک پہنچا دیا: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ترجمہ: اے لوگو، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہوالا ابن شیبہ۔ اس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خداوندی اپنی نبوت کا کھلا اعلان فرمایا۔ اعلان نبوت سنتے ہی کفار کی ہمت کانپ گئی، فانوس بجھا بت خانوں میں سیلابوں کی طاقت کانپ گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر کفار کا رد عمل۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کا کلام بلا خوف و خطر لوگوں کو منانے لگے تو دشمنوں کو بہت برا لگا، اور سب جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کافروں نے مایوس ہو کر ایمان والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ کفار سارے مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے، رسی باندھ کر پتھریلی زمین پر کھینچتے تھے، گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے۔ اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہوئے دین و ایمان کی باتیں سب کو بتاتے تھے۔ طائف کا سفر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تکلیفیں دیکھ کر اس مقصد کے پیش نظر طائف مکہ مکرمہ کے قریب ایک شہر کا نام ہے کہ سفر کا ارادہ فرمایا کہ اگر وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو مسلمانوں کو تکلیف سے نجات مل جائے گی اور اسلام کا پھیلنا بھی آسان ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے رئیسوں اور سرداروں کو دین حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ شہر کے غنڈوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے اور پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اسی بے کسی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو طائف والوں کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے۔ اس پر جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لائے، خدا پاک کے دامن وحدت میں نہیں آئے، مگر نسل ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں بے خبر، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔